اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین محترم، پروگرام بصیرت لے کر ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں، اور اس ہفتے بھی پروگرام کا ٹاپک جو ہے وہ پیغمبر گرامی اسلام صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ، چونکہ ظاہر ہے کہ یہ مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جو منسوب ہے نبی مکرم اسلام صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے، اور جیسا کہ گزشتہ پروگرام میں بھی ذکر کیا کہ پیغمبر گرامی اسلام کی ذات مقدس وہ عظیم ذات ہے کہ جس پر جتنی بھی گفتگو کی جائے وہ کم ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمہ جہت جو ہے وہ انسانی ہدایت، رہبری اور رہنمائی کے لیے پیغمبر اسلام کی بابرکت حیات طیبہ کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور اس پر عمل پیرا ہونے کے بعد انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ اس کی دنیا اور اس کی آخرت میں کس قدر معاون ثابت ہو سکتی ہے آپ کی سیرت طیبہ۔ مومنات ناظرین محترم، آپ یہ دیکھیے کہ گزشتہ پروگرام میں یہ عرض کیا کہ پیغمبر مکرم اسلام کس انداز سے دوسروں کو تبلیغ فرماتے تھے اور آپ کی روش تبلیغ کیا تھی، اور آج ہم یہ دیکھیں گے کہ کچھ گفتگو اس حوالے سے کہ نبی مکرم اسلام کس قدر بلند اخلاق کے حامل اور کون کون سی ایسی صفات ہیں کہ جن کی طرف آج ہم اشارہ کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ اشارہ کرنے میں، اس لیے کہ یہ دکھائی دیتا ہے کہ بہت کم ہے جتنی بھی گفتگو کی جا رہی ہے ہر پروگرام میں، اور ہر فرد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ان ایام میں اس پر گفتگو کر رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ تشنگی ہے اور دل سیر نہیں ہوتا ہے، اور دل چاہتا ہے کہ اور بھی ہم جانیں کہ ہم کس نبی کی امت ہیں، وہ نبی کے جو خاتم النبیین کہلایا، جس کو خاتم الانبیاء کہا گیا۔ اور جیسا کہ آپ نے گزشتہ پروگرام میں بھی سنا کہ مولانا بیان کر رہے تھے کہ خاتم النبیین یعنی تمام کمالات ختم ہیں نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور یہ لفظ جو ہے سورہ مبارکہ احزاب آیت نمبر 40 میں استعمال ہوا، اور پیغمبر اسلام سے مخصوص ہے۔ کسی نبی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ خاتم الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہیں۔ گویا کہ اگر ہم باقی انبیاء کرام علیہم السلام کے کمالات کو دیکھتے ہیں، اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حسن حضرت یوسف، صبر ایوب، خلت ابراہیم، تکلم موسیٰ، ید بیضاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور دیگر، مطلب اگر ہم ان کمالات کو کہ جو کمالات انبیاء کے حوالے سے قرآن حکیم ذکر کرتا ہے، جو القاب نبیوں کو قرآن دیتا ہے، اگر ان کا خلاصہ بیان کرنا چاہیں تو جو القاب استعمال ہوئے ہیں بعض یہ ہیں: صالح، محسن، صدیق، صابر، اواب، اوان، تقی، امین، صادق الوعد، شکور، فاکر، مرضی، وجیح، قانت، ذی العدل اور ذی العید، اور بہت سارے دیگر کمالات جو قرآن حکیم میں ذکر ہوئے ہیں۔ تو تمام یہ کمالات کو اگر ایک جا انسان دیکھنا چاہے تو وہ پیغمبر گرامی اسلام اور سردار الانبیاء محمد مصطفیٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ میں اپنی اوج پر نظر آتے ہیں، یعنی خاتم النبیین، یعنی تمام کمالات میں خاتم ہے نبی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پروردگار عالم نے پاک کلام میں آپ کے حوالے سے یہ فرمایا کہ انکا لعلی خلق عظیم، سورہ مبارکہ قلم کی آیت نمبر 4 ہم یہ دیکھیں گے کہ انکا لعلی خلق عظیم، گویا کہ یہ اشارہ ہے کہ عظیم خلق کے مالک ہیں۔ تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گی کہ کیا نعوذ باللہ من ذالک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ باقی انبیاء جو ہیں وہ اخلاق ان کا اچھا نہیں تھا یا وہ بد اخلاق تھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن ہم بعض چیزیں دیکھتے ہیں کہ بعض دیگر انبیاء کے زمانے میں ایک وقت آتا ہے
کہ نبی جو ہیں وہ اپنی امت سے تھک جاتے ہیں اور پھر دست سے دعا بلند کرتے ہیں اور ان کے لیے کہتے ہیں کہ یا اللہ بس اب یہ جو ہے قابل ہدایت نہیں ہے، اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ عذاب نازل ہوتا ہے اور بہت سی قومیں جو ہیں وہ تباہ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، لیکن کس قدر صبر، تحمل اور کس قدر بلند مقام اور مرتبہ چاہیے کہ لوگ آتے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، برے برے القاب سے نوازتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ تمام کمالات کے حامل یہ ہستی ہے اور ان کے اخلاق کا کلمہ پڑھتی ہے دنیا، ان کو صادق، ان کو امین جانتی ہے ان پر، لیکن اس کے باوجود بھی اذیت دیتی ہے، آزار دیتی ہے وہ قوم۔ اور جب یہ سوچا جا سکتا ہے کہ اب یہ تھک گئے ہوں گے تو بارگاہ ربوبیت میں دست دعا بلند کرتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں پروردگارا تو ان کی خطائیں بخش دے، یہ ناسمجھ ہے، انہیں سمجھ نہیں ہے، اور اپنی امت کے لیے اس قدر حساس ہیں، ان کے لیے دعائے خیر فرماتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ مثلا فتح مکہ کے بارے میں کیا ملتا ہے، وہی مکہ کے لوگ جو کہ ایسی ایسی جسارتیں کرتے تھے، گندگی پھینکتے ہیں، راستے میں پتھر پھینکتے ہیں، کانٹے بکھراتے ہیں، اور بہت کچھ ایسا کچھ کہ تاریخ اٹھا کر انسان دیکھتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ کس طرح سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنے بابا کی جو ہے وہ پشت مبارک سے ان چیزوں کو ہٹاتی ہیں اور کس طرح سے خدمت کرتی ہیں اور نبوت کی حمایت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ فاطمہ انت ام ابیہا، تو اپنے بابا کی ماں ہے۔ تو یہی مکہ کے لوگ جنہوں نے اتنی اذیتیں دیں، جنہوں نے اتنی تکلیفیں دیں، فتح مکہ کے دن سب کو معاف فرما دیا، سب کو، یہ نہیں کہا کہ یہ اس کو معاف کرتا ہوں۔ تصور کیجئے کہ وہ لوگ ہیں جو کہ نبی کو قتل کرنے کے لیے بھی تیار ہیں اور نبی کو قتل کرنے کے لیے آ گئے ہیں، اور کس طرح سے ایک سیکنڈ میں پیغمبر گرامی اسلام نے ان سب کو معاف فرما دیا۔ ذرا تصور کیجئے کہ ہماری اپنی ذاتی زندگیوں میں جہاں چھوٹے چھوٹے دکھ ہوتے ہیں، جہاں پہ آپس میں تھوڑی بہت ناراضگی ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد پھر عرصہ دراز تک انسان معاف کرنا تو دور کی بات ہے، دوسرے کے بارے میں سوچنا بھی تصور نہیں کرتا، لیکن کس قدر عظیم اخلاق کی مالک ہے یہ ذات، کس قدر بلند مقام اور مرتبہ پایا ہے کہ ایک سیکنڈ میں سب کو معاف فرما دیا اور کہا کہ تم آزاد ہو، جس طرح سے چاہو اپنی زندگی گزارو۔ ایک طریقہ کار اور روش جو کہ پیغمبر گرامی اسلام کی زندگی میں بہت زیادہ دکھائی دیتی ہے وہ ہمیں تغافل ہے۔ تغافل یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ انسان اپنے آپ کو یوں شو کرواتا ہے کہ میں نے نہیں دیکھا، کچھ مجھے سمجھ نہیں آئی ہے، اگلا غلطی کر رہا ہوتا ہے۔ آج کی دنیا میں بھی بہت سے ایسے مسلمان، بہت سے ایسے افراد دکھائی دیتے ہیں کہ جو صحیح تعلیمات اسلامی کو سمجھتے ہیں اور اس صفت کو اپنے اندر رکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سے ماں باپ اپنے بچوں کی غلطیوں کو دیکھتے ہیں لیکن شو نہیں کرتے ہیں، محسوس نہیں کرواتے ہیں کہ ہمیں محسوس کہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ آپ یہ غلطی کر رہے ہو۔ بہت سے گھروں میں میاں بیوی ایک دوسرے سے اس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور اس طرح محسوس کرواتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں، ہم نے سنا ہی نہیں اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے۔ اور ناظرین محترم، میں یہاں پر ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گی کہ بہت سی بزرگ ہستیاں جو ہیں وہ اس طرح سے بعض اوقات بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ ناسمجھ ہیں، انہیں تو پتہ نہیں چلتا، ٹیچر جو ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ تو واقعہ بہت دلچسپ ہے جو میں سنانا چاہوں گی کہ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے؟ جی السلام علیکم۔ میرا خیال ہے کال ڈراپ ہو گئی۔ ہمیشہ کی طرح یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ جب بھی کوئی کالر تشریف لاتے ہیں تو اپنے ٹی وی سے سننے کی بجائے فون پر گفتگو کریں تو ذرا آسانی ہوگی۔ جی
تو میں عرض کر رہی تھی کہ ایک مرجع تقلید تھے کہ جو اسی طرح سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ نہیں ان کو سمجھ نہیں آتی ہے، جیسا کہ میں عرض کر رہی تھی بچے سمجھتے ہیں ماں باپ کو سمجھ نہیں آتی ہے، ٹیچر نہیں دیکھ رہا اسے سمجھ نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ مرجع تقلید ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب کوئی ان کے پاس آتا تھا اور آ کر کہتا تھا کہ ہمیں پروردگار نے اولاد دی ہے، بیٹا دیا ہے، بیٹی دی ہے، تو وہ ایک رقم ایک نوٹ نکال کر تو ان کو دے دیتے تھے تاکہ ہیلپ بھی ہو جائے اور جس طرح سے بھی۔ تو کچھ افراد نے آپس میں کہا کہ اب آغا صاحب کو اتنی سمجھ نہیں آتی ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں اور اس طرح سے، تو کہا کہ دیکھتے ہیں جانچتے ہیں۔ تو کئی بار سال میں جو ہے وہ جاتے اور رش کے ایام میں جاتے، رش کے وقت میں جاتے اور جا کر کہتے کہ آغا صاحب ہمیں اللہ نے اولاد دی ہے، اور وہ ایک نوٹ نکال کر دے دیتے، اور مقرر بار بار یہ کام انہوں نے کیا، جیسے مثلا فرض کریں عید فطر پہ، قربان پہ، عید غدیر پہ، اور پھر بار بار جب گئے، جب 7ویں 8ویں دفعہ وہ گئے اور جا کر کہا کہ اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے، اور انہوں نے نوٹ بھی دیا اور پھر سرگوشی میں کہا کہ اپنی بیوی کی قدر جانو جو کہ سال میں 7ویں 8ویں دفعہ تمہیں جو ہے وہ اولاد کی نعمت دے رہی ہے، تو اس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ہم غلط سمجھتے رہے، اور ہم تو اس طرح سے بعض اوقات جو تغافل کرتے ہیں کچھ لوگ، کچھ افراد دوسرے سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو سادہ سا آدمی ہے، اس کو تو کوئی سمجھ نہیں ہے، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، اور لیکن یہ صفت جو ہے یہ نبی مکرم اسلام صلوات اللہ وسلامہ علیہ میں بھی ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت سی ایسی صفات ہیں جو اپنی اوج پر، کمال کی اوج پر دکھائی دیتی ہیں۔ جی ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ برائے مہربانی ہولڈ کیجیے پلیز۔ السلام علیکم۔ اوکے جی، کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی مکرم اسلام وہ نبی ہیں اللہ کے کہ جو صرف آپ کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ معراج پر تشریف لے گئے، اگرچہ ہمیں جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ وآلہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ بل رفعہ اللہ سورہ مبارکہ نساء میں کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر لے گیا عیسیٰ کو، لیکن معراج جو ہے وہ صرف نبی اسلام سے مخصوص ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر گرامی اسلام وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں اگرچہ قرآن میں پروردگار عالم نے دیگر انبیاء پر سلام بھیجا ہے، لیکن ایک ایسی آیہ مجیدہ ملتی ہے جو دکھاتی ہے کہ پروردگار اور ملائکہ۔ جی کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بول رہا ہے، کہاں سے؟ ہم جی ضلع بکر سے۔ جی فرمائیے میرے بھائی، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ آپ کا پروگرام اچھا لگتا ہے میلاد النبی کا، میں چاہتا ہوں کہ کچھ شعر سناؤں۔ جی فرمائیے۔ آپ پلیز ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے اور پھر آپ شرکت کر سکتے ہیں۔ ٹی وی کی آواز بند کر آپ دیجئے۔ کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ یہ انداز جو ہے آیہ مجیدہ کا پروردگار عالم کے اس عظیم کلام میں یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا اور فرشتے جو ہیں وہ دائماً اپنے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور استمرار کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یصلون یہاں پر فعل مضارع ہے اور استمرار کے لیے آتا ہے، یعنی ہمیشہ درود بھیجتا ہے خدا، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ تو کتنی عظیم یہ بات ہے کہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ شامل حال ہوتا ہے، اور یقیناً انسانوں کو بھی درود و سلام بھیجنے
کے لیے جو فضیلت بیان ہوئی ہے روایات میں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے، ایسا عظیم کام ہے کہ جس کو ملائکہ بھی انجام دیتے ہیں اور پروردگار عالم بھی اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے۔ تو جب ہم بھی بھیجتے ہیں تو گویا کہ ہم بھی ملائکہ کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، میں نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر یہ دیکھیں کہ پیغمبر اکرام اسلام کی حیات طیبہ کس طرح سے گزری، لوگوں سے کیسے مخاطب ہوتے ہیں، اپنے گھر میں کس طرح سے زندگی بسر کرتے ہیں، مسجد میں کیسے ہیں، شاگردوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، امیروں کے ساتھ آپ کا برتاؤ جو ہے وہ کیسا ہے، جنگ میں آپ کیسے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ ہم اس لیے دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جو پیغمبر اکرام اسلام کی سنت پر عمل کرتا ہے، جب ان کے کردار کی بات ہم کرتے ہیں، جب ان کے اخلاق کی بات کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں کیا سیکھنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے۔ ہمارا یہ کردار ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری اور جو طریقہ وہ سکھا گئے، اس اسوے پر، اس روش پر، اس طریقے پر اگر عمل کر سکیں جتنا ہماری توان میں ہے، اور ان عادات کو سیکھ سکیں اور ان پر عمل پیرا کر سکیں، تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ انشاءاللہ ہماری دنیا اور ہماری آخرت بخیر ہوگی۔ ایک نگاہ دوڑاتے ہیں کچھ تھوڑے سے پوائنٹس جو میں نے یہاں پر نوٹ کیے ہیں اور میں اپنے ناظرین محترم کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ پیغمبر گرامی اسلام کے اخلاق کے حوالے سے ہم نے عرض کیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، عظیم اخلاق کے مالک ہیں آپ۔ تو کس طرح سے کیا زندگی گزارتے تھے؟ اگرچہ میں ایک بار پھر اس بات کو تکرار کروں گی کہ جو کچھ بھی ہم بیان کرتے ہیں، جو کچھ بھی یہاں بیان ہو رہا ہے، جتنی کتابیں آج تک لکھی گئیں، جتنے فضائل اور مناقب بیان کیے گئے، جتنے شعراء نے آپ کو خراج تحسین ادا کیا، آپ کی مدحت میں نعتیں کہی گئیں، وہ سب کچھ حقیقی فضائل کے مقابل میں کچھ بھی نہیں ہے، بالکل ایسے ہی ہے جو گویا سمندر کے مقابلے میں چند قطرے کی حیثیت ہی رکھتے ہیں۔ لیکن یقیناً ہم چاہیں گے کہ جو کچھ ہماری سمجھ میں آتا ہے، اس ناقص عقل میں آتا ہے، تو اس کو ہم سنیں اور انشاءاللہ اپنے لیے زاد راہ، اپنے لیے توشہ آخرت سمجھتے ہوئے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں، اور انشاءاللہ دعا بھی کریں کہ پروردگارہ تو نے ہمیں اتنے عظیم رہنما، اتنے عظیم ہادی عنایت فرمائے ہیں، اور انہوں نے حقیقتاً لمحہ لمحہ زندگی میں ہماری ہدایت فرمائی اور ہماری رہنمائی فرمائی۔ اس دعا کے ساتھ ہم ان اوصاف پر نگاہ دوڑائیں گے کہ پروردگارہ تو بھی ہمیں توفیق عنایت فرما کہ جس طرح سے تو چاہتا ہے ہم تیرے اطاعت گزار بندے بن سکیں انشاءاللہ۔ اور نبی مکرم اسلام کا یہ امتیاز کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی آپ کے بارے میں فرماتی ہیں، اور متعدد روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ عبد ہونا، عبد خدا ہونا آپ کا ایک امتیاز ہے جس پر آپ فخر فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور جب نبی کہ جن کا مقام، جن کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا، وہ معبود کے سامنے بندگی کرتا ہے اور عبادت میں سر جھکا دیتا ہے، تو پھر عام انسان کیسے ممکن ہے کہ گستاخ ہو اور وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکاتے ہوئے جو ہے وہ سستی کرے اور کوتاہی کرے۔ پیغمبر اسلام کیسے تھے؟ روایات میں ملتا ہے کہ جب نبی مکرم اسلام نیند سے بیدار ہوتے، آنکھ کھولتے تو سب سے پہلے سجدہ ریز ہوتے، اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھتے، اس سے گفتگو کرتے اور اپنے دن کا آغاز کرتے۔ بے حد خوبصورت انداز میں قرآن حکیم کی تلاوت فرماتے، آپ کی آواز بہت خوبصورت تھی، کہا جاتا ہے کہ اس قدر گریہ اور بکا فرماتے تھے کہ جو سجدے کی جگہ ہے وہ گیلی ہو جاتی تھی، نم ہو جاتی تھی۔ پیغمبر اسلام آپ کا اخلاق اتنا بلند تھا کہ اگر کوئی گفتگو کر رہا ہو، کوئی آپ سے بات کر رہا ہوتا تو کبھی بھی ہرگز اس کی بات کو نہیں کاٹتے تھے اور اس کو مکمل کرنے دیتے، لا یقطع علی احد کلامہ، اس کی بات جو ہے اس کو مکمل کرنے دیتے اور قط نہ فرماتے تھے۔ اٹھتے بیٹھتے ہوئے کبھی بھی یاد خدا سے غافل نہیں ہوئے، ان کی زندگی کا کوئی لحظہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں ذکر اللہ سے غافل ہوں۔ لوگوں کے درمیان میں
مشہور ہے کہ لوگ اگر کوئی باہر سے آتے جو پہچانتے نہیں تھے، جب وہ مسجد میں آتے تو ان کے لیے مشکل ہو جاتا، کہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ خاص پروٹوکول کی ان کو خواہش ہوتی اور خاص انداز میں اور تخت پر براجمان ہوں اور ایسا لباس پہنے، بے انتہا سادگی آپ کی زندگی میں دکھائی دیتی۔ جہاں پر محفل میں جگہ ملتی وہاں پر تشریف رکھتے اور بیٹھ جاتے، اور اس طرح سے نہیں تھا کہ اوپر بیٹھیں، اور اس جہاں جگہ، اور کس قدر خوبصورت ہمیں ملتا ہے کہ آج آپ دیکھ لیجئے کہ اگر کسی کو دنیا کی چھوٹی سی حکومت مل جاتی ہے، چھوٹی سی بادشاہت مل جاتی ہے، تو وہ انسان جو ہے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتا ہے۔ لیکن پیغمبر گرامی اسلام اس قدر متواضع تھے، کبھی کسی کے سامنے پیروں کو پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، اس کے سامنے پاؤں نہیں پھیلاتے بلکہ سمٹ کر آپ تشریف رکھتے بیٹھتے۔ اگر کوئی مہمان آ جاتا تو اس کے سامنے کھانا رکھتے۔ روایات میں ہمیں ملتا ہے مہمان سے نہ پوچھو کہ آپ کھانا کھائیں گے، کھانا کھا کے آئے ہیں یا نہیں کھائیں گے، اگر حتیٰ یہ ملتا ہے کہ یہ مت پوچھو کہ آپ کیا کھانا چاہیں گے، یہ کھانا بھی ہے وہ بھی ہے، کہا کہ جو ہے وہ لے آؤ۔ روایات کے مطابق ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ جو ماحضر ہے وہ مہمان کے سامنے پیش کرو، اور مہمان کا اس قدر احترام روایات نے بیان کیا ہے۔ آج آہستہ آہستہ یہ احترام کم ہوتا چلا جاتا ہے، آج آہستہ آہستہ ہم اپنی دینی اقدار سے، اپنے ہادیان برحق کی تعلیمات سے دور ہوتے چلے جاتے نظر آتے ہیں۔ ہمیں ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی سیرہ مبارکہ میں، آپ کی حیات طیبہ میں بھی، روایات میں ملتا ہے کہ جب مہمان آتا ہے اس کے سامنے کھانا رکھا جاتا ہے تو مستحب ہے کہ انسان پہلے شروع کرے، تاکہ مہمان جو ہے وہ بلا شرم جو ہے وہ آغاز کرے، اور روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ گھر والا جو ہے وہ آخر میں ختم کرے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سیر ہو کر مہمان جو ہے وہ اپنا کھانا کھائے اور شرم محسوس نہ کرے۔ اب بعض اوقات مثلا فرض کریں کہ بھوک کم ہوتی ہے یا ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو پھر سیرہ اہل بیت اطہار علیہم السلام، پیغمبر اسلام کی سیرت طیبہ ہمیں کیا رہنمائی کرتی کہ اگر انسان نہیں بھی کھانا چاہتا تو اس طرح سے شو کرتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، کھا رہا ہوں، لقمے کو انسان اٹھاتا ہے، اپنے آپ کو سرگرم اس طرح سے محسوس کرواتا ہے اگلے کو کہ نہیں میں بھی ساتھ دے رہا ہوں آپ کا، تاکہ مہمان جو ہے ایسا نہ ہو کہ بھوک رہ جائے اور وہ کھانا چھوڑ دے اور بیچ ہی میں جو ہے وہ اٹھ جائے۔ تو لہٰذا ہمیں ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام کے پاس جب کوئی مہمان آتا تو خود شروع فرماتے اور آپ آخر تک جو ہے وہ ساتھ دیتے۔ جب کسی سے مصافحہ فرماتے تو ملتا ہے آپ کی زندگی میں کہ ہاتھ کو کھینچتے نہیں، اور حتیٰ کہ اپنے ہاتھ کو ڈھیلا نہیں کرتے یہاں تک کہ طرف دوسرا مقابل جو ہے وہ ہاتھ کو چھوڑ دے، اپنے ہاتھ کو ڈھیلا کرے تو حضرت بھی اپنے ہاتھ کو کھینچ لیتے۔ ملتا ہے کہ کسی کی مذمت نہیں فرماتے تھے، کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، کسی کی عیب جوئی نہیں کرتے تھے، اس کے کسی کے عیوب کو، نقائص کو ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرتے۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ آج ہمارے درمیان اتنے اختلافات کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم اپنے عیوب کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ دوسروں کو عیوب کو نہ صرف پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں بلکہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، دوسروں کو بتاتے ہیں، دوسروں کے سامنے یہ احساس دلاتے ہیں کہ ہم برتر ہیں اور دوسرے تمام جو ہیں وہ ان میں یہ خامیاں ہیں، یہ برائیاں ہیں، یہ کمیاں ہیں۔ اسی طرح سے آپ کی سیرہ مبارکہ ملتا ہے کہ جب بیدار ہوتے تو مسواک فرماتے۔ کسی کے ہاں اگر بچی کی ولادت ہوتی اور پیغمبر گرامی اسلام کو اس کی خبر دی جاتی تو ارشاد فرماتے کہ بیٹی جو ہے وہ ریحانہ ہے، ریحانہ یعنی خوشبودار پھول، اور فرماتے رزقھا علی اللہ، اس کا رزق اللہ تبارک تعالیٰ پر ہے۔ اپنے بالوں میں کنگھی فرماتے، باہر جاتے ہوئے اپنا چہرہ مبارک جو ہے وہ پانی میں دیکھتے۔ اسی طرح سے میدان جنگ میں آگے ہوتے، دشمن کے قریب ترین ہوتے۔ اور ایک اور چیز جو آپ کی سیرہ مبارکہ سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جو اپنی سمجھ کے مطابق گفتگو نہیں کرتے، یقیناً جو سمجھ، جو علم خاتم نبیین، خاتم کمالات ہیں، تو علم میں بھی خاتم ہیں،
تو اس طرح نہیں تھا کہ اپنی سمجھ کے مطابق لوگوں سے گفتگو فرماتے، بلکہ دیکھتے کہ اس میں کتنی ظرفیت ہے، وہ کتنا درک رکھتا ہے، اس کی سمجھ کتنی ہے، اور اس کی عقل کے مطابق اور فرماتے کہ ہمیں یہ حکم ہے اور ایسا ہونا چاہیے کہ علی قدر عقولہم، لوگوں کی عقل کے مطابق انسان گفتگو کرے۔ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس طرح سے گفتگو کریں، یعنی جو باتیں آتی ہیں آپ وہ بس بیان کرتے جائیں اور اس سے کوئی سروکار نہ ہو کہ اگلے کو سمجھ بھی آ رہی ہے یا نہیں، بلکہ اصل ہدف اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس سے گفتگو کی جا رہی ہے اس کو سمجھا پائیں، اس کو بتا پائیں کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ مبارکہ میں ہمیں ملتا ہے کہ کبھی بھی ٹیک لگا کر کھانا نہ کھاتے، متکبرانہ انداز میں بیٹھتے نہیں تھے، بلکہ بے انتہا تواضع کے ساتھ آپ کا انداز ہوتا۔ کبھی کسی کو دیکھتے کہ کوئی دکھی ہے، کوئی غمگین ہے، اس کا دل جو ہے وہ دکھا ہوا ہے، تو پیغمبر گرامی اسلام اس کے ساتھ مزاح فرماتے تاکہ وہ مسرور ہو جائے، اس کا دل خوش ہو جائے، وہ ہنس دے۔ اور اپنے بارے میں یہ ملتا ہے کہ کہکہ لگا کر کبھی نہیں ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں جب اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ احساس ہو کہ بھی خوشی کی بات ہے، تو مسکراہٹ، تبسم فرماتے اور کہکہ نہیں لگاتے۔ اور حتیٰ اگر کوئی گفتگو کرتا ہے اور وہ اس طرح سے گفتگو کر رہا ہے کہ خوش کرنا چاہ رہا ہے، تو بھی اچھا رسپانس دیتے، اگلے کو جو ہے شرمندگی محسوس نہ ہو، وہ یہ محسوس نہ کرے کہ بھی میری بات جو ہے وہ اس قابل نہیں تھی کہ نبی مکرم اسلام اس کو سنے۔ حتیٰ اس قدر لوگوں کی باتیں سنتے کہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ نبی تو اذن ہیں، کان ہیں، لوگوں کی باتیں اتنا سنتے ہیں، لوگوں کی مشکلات، ان کے مسائل، ان کے مصائب کو سنتے، ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے، ان کو جو ہے وہ دلجوئی کرتے، ان کی خیر خواہی کرتے۔ آپ یہ دیکھیے کہ حتیٰ جب گفتگو فرماتے تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ کئی بار تکرار کرتے، کئی الفاظ کو استعمال کرتے تاکہ جو کن ذہن افراد ہیں یا کچھ لوگ جو دیر سے آئے ہیں، کچھ لوگوں کی سمجھ چھوٹی ہے، تو وہ بھی سمجھ جائیں، ان تک بھی میسج جو ہے وہ پہنچ جائے۔ اور پچھلے پروگرام میں جب روش تبلیغ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے تو عرض کیا کہ آسان انداز میں گفتگو فرماتے، بہت ہی دھیمے اور آسان، آرام سے بولتے۔ آج آپ دیکھیے حتیٰ بہت سے لوگ گفتگو کرتے ہیں اور انہیں اس قدر تیزی سے بات کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں کہ آدھی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اور حتیٰ میں یہاں پر اشارہ کر دوں کہ بعض افراد قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے بھی حتیٰ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے، اور بہت سی محافل میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بیٹھتے ہیں جی ختم قرآن کرنے کے لیے، اور یقیناً بہت بڑی عبادت ہے تلاوت کلام اللہ کہ جو ہونی چاہیے اور جس پر گفتگو ہونی چاہیے، اور حتیٰ تلاوت قرآن حکیم معانی کے ساتھ، مفاہیم کے ساتھ بھی ہو تو اور بہتر ہے، لیکن یہ اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جس کو اگر معانی کے بغیر تلاوت کیا جائے تب بھی بے انتہا ثواب اور نیکیاں انسان کے حصے میں آتی ہیں۔ لیکن لوگ جمع ہوتے ہیں جی ہم نے 30 دفعہ سورہ یاسین پڑھ لی، ہم نے 40 دفعہ پڑھ لی، ہم نے اتنے سے پارے پڑھ لیے ہیں، اور اس قدر تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں، زیر زبر کی غلطیوں کے ساتھ، اور انداز جو ہے وہ درست ہونا چاہیے، جو بعض اوقات اگر نہیں ہوتا تو اس کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ پیغمبر اسلام کے اخلاق میں ہمیں ملتا ہے کہ اگر آپ کو چھینک آتی تو اپنے منہ کو ڈھانپ لیتے اور کپڑا جو ہے وہ منہ کے سامنے رکھتے تاکہ کسی پر جو ہے وہ چھینٹے نہ پڑیں، یا اس طرح سے یہ انداز نہ ہو کہ دوسرے کو اچھا محسوس نہ ہو۔ لم تکن فاحشہ، کبھی بھی بری بات نہیں کرتے، ایسی گفتگو نہیں کرتے کہ جس سے دل آزاری ہو، جس سے جو ہے وہ کسی کو برا لگے اور گفتگو بری ہو خدا نخواستہ۔ حتیٰ آپ دیکھیے کہ کس قدر عظیم مقام اور منزلت ہے کہ کوئی برائی کرتا تو پھر معاف فرما دیتے، اور بلکہ نہ صرف یہ کہ معاف فرما دیتے بلکہ ہمیں آپ کی حیات میں ملتا ہے ایسے بے انتہا واقعات ملتے ہیں کہ لوگوں نے گستاخی کی، برائی کی، لیکن حتیٰ پیغمبر گرامی اسلام نے ان پر احسان فرمایا۔ اور مشہور واقعہ ہے جو یقیناً تمام ناظرین نے بار بار سنا ہوگا، آج پھر تکرار کر دیتے ہیں، کہ وہ یہودی عورت کے جو گستاخی کرتی تھی اور گندگی پھینکا کرتی تھی آپ پر، ایک دن گزرے تو دیکھا کہ نہیں ہے وہ خاتون، تو
تو پوچھا گیا کہ وہ خاتون جو ہے وہ کہاں ہے، تو بتایا گیا کہ وہ بیمار ہیں، مریض ہیں، تو ساتھیوں سے کہا کہ چلتے ہیں اس کی عیادت کے لیے۔ اب جب گئے ہیں تو وہ خاتون شاید یہ سمجھی ہوگی کہ آج ظاہر ہے کہ میں بیمار ہوں، تو آج ہو سکتا ہے کہ یہ مجھ سے بدلہ لیں یا کس لیے آئے ہیں، تو فرمایا کہ ہم تمہاری عیادت کے لیے آئے ہیں، اور یہ آپ کا کریمانہ برتاؤ اور یہ آپ کا بہترین اخلاق سبب بنا کہ وہ خاتون جو ہے وہ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئی۔ اور اسی طرح سے بے پناہ واقعات ایسے ملتے ہیں۔ معذرت چاہوں گی، واقعہ ملتا ہے کہ جب کسی شخص کا آپ نے کچھ رقم کچھ دین تھی آپ کے ذمے، اور اس نے مطالبہ کیا کہ مجھے ابھی اپنا جو قرض ہے وہ واپس لینا ہے، اور اس نے پیغمبر اسلام کو مہلت نہیں دی، یہاں تک کہ آپ کو گھر جانے کی اجازت نہیں دی، اور وہیں پر روک لیا کہ نہیں میں یہاں سے آپ کو جانے نہیں دوں گا راستے میں جب تک کہ آپ میری دین کو ادا نہ فرمائیں۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور وہیں پر آپ رک گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام نے اپنی نماز وہیں پر ادا کی، ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی پڑھی، مغرب عشاء، اور لوگ خشمگین ہو گئے، ان کو غصہ آ گیا کہ کس طرح سے برتاؤ کر رہا ہے یہ، اور سامنے آ گئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ ہم اس کو ایسے کریں گے ویسے۔ کہا کہ نہیں، میں مبعوث نہیں ہوا ہوں کہ کسی پر ظلم کروں یا زیادتی کروں، تو یہ اس کا حق ہے۔ آپ دیکھیے، اندازہ لگائیے کہ کس قدر دوسروں کے حق کی پاسداری فرماتے تھے، اور یہ حقیقتاً برحق ہادیوں کا شیوا رہا ہمیشہ سے، کہ یہاں تک کہ جب فجر کی نماز پڑھی تو وہ شخص کلمہ پڑھتا ہے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے، اور یہ مطلب یہ سب کچھ کیا ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حقیقتاً جو انداز ہمیں دین نے سکھایا ہے وہ یہی ہے کہ ہم آج یہ سمجھتے ہیں کہ اچھی اچھی باتیں صرف کرنے کے لیے ہوتی ہیں، بلکہ اس پر عمل کرنے کی، صرف بیان کرنے کے لیے ہوتی ہیں، عمل کرنے کے لیے نہیں۔ لیکن انہوں نے یہ دکھایا کہ نہیں، ہم عمل کرتے ہیں، ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں، ہم کسی سے زیادتی نہیں کرتے ہیں، ہم دوسروں کے حقوق کی پاسداری کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیجئے دنیاوی حکومتوں کا کیا حال ہے آج کی دنیا میں۔ جس کے پاس تھوڑی سی پاور ہے وہ سمجھتا ہے کہ بس مجھے حق حاصل ہے، میرے پاس یہ چیز ہونی چاہیے اور کسی اور کے پاس نہیں ہونی چاہیے، میرے حقوق پورے ہونے چاہیے اور دوسروں کے پورے ہوں یا نہ ہوں۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ پیغمبر گرامی اسلام وہ عظیم ذات ہیں کہ جنہوں نے عمل کر کے دکھایا کہ ہمارا دین امن کا دین ہے، سکون، آشتی، محبت کا پیغام ہم دیتے ہیں، اور ہم حقیقتاً اگر یہ کہتے ہیں کہ دین مبین اسلام جامع اور کامل دین ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی تعلیمات کتنی خوبصورت ہیں، اس کے ہادیوں کی زندگیاں کس قدر خوبصورت ہیں، کس قدر راہ حق میں آپ دیکھیں کہ خدمت کرنے کے لیے زحمت اٹھاتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، اور کہیں پر بھی ہمیں یہ نظر نہیں آتا ہے کہ پیچھے ہٹے ہوں یا کمزوری کا مظاہرہ کیا ہو۔ اور آپ دیکھیے کہ پھر پروردگار عالم نے کتنا مقام، کتنا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں ایک جگہ پر ارشاد ہوتا ہے سورہ مبارکہ توبہ میں، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اب دیکھیے، اندازہ لگائیے کہ رؤوف اور رحیم وہ القاب ہیں جو پروردگار عالم کے لقب ہیں، لیکن رب ذوالجلال نے یہ القاب اپنے پیارے حبیب، اپنے پیارے نبی کو یہ نام دیے ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ بہت سے ایسے افراد ہمیں ملتے ہیں کہ عجیب گفتگو کرتے ہیں، وہ ہم جیسے تھے، وہ اس طرح سے تھے، اور بس ایک عام انسان کی طرح جو ہے وہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم بار بار قرآن پاک میں 1000 بار سے زیادہ پیغمبر گرامی اسلام کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ آپ سے خطاب کیا گیا ضمائر کے ذریعے سے یا القابات کے ذریعے سے، اور باقی انبیاء اور رسول کے بارے میں اگر ہمیں ملتا ہے کہ پروردگار عالم نے جب خطاب کیا تو ان انبیاء کا نام لے کر ذکر ہوتا ہے، یا یوسف ہو یا عیسیٰ یا موسیٰ یا نوح یا ابراہیم، لیکن کتنی عظیم ہستی ہے، اور حقیقتاً محبوب پروردگار، حبیب خدا، حجت خدا،
کہ کس انداز میں ایک بار بھی یا محمد یا احمد کہہ کر خطاب نہیں ملتا ہے، اگرچہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور احمد قرآن میں آیا ہے، لیکن خطاب کے انداز میں نہیں استعمال ہوا۔ اور جب بھی گفتگو ہوئی، جب بھی پروردگار عالم نے خطاب کیا ہے یا ایھا الرسول یا ایھا النبی یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، کس قدر خوبصورت انداز میں، کس قدر دل نشین انداز میں القاب کے ساتھ، اور یہ کیسا پروٹوکول ہے کہ جو پروردگار عالم دے رہا ہے۔ میں نے عرض کیا ابھی کہ لوگ زیادتی کرتے اور پیغمبر گرامی اسلام جواب نہیں دیتے، لوگ طعنہ دیتے، لوگ ابتر کہتے، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر نبی مکرم اسلام نے سکوت اختیار فرمایا اور خاموش ہو گئے اور دوسروں کا ظلم جو ہے اور ان کے طعنے جو ہیں وہ سنے اور خود جواب نہیں دیا ہے، اس قدر عظیم اخلاق، اس قدر عظیم کردار کا مظاہرہ کیا، تو پھر پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ تیرا دشمن بے ابتر ہے۔ اور کس قدر خوبصورت انداز ہے کہ ایک دفعہ انسان خود اپنا دفاع کرتا ہے، ایک دفعہ خود انسان جو ہے وہ اپنے حق میں آواز بلند کرتا ہے، اور ایک دفعہ پروردگار عالم کسی کے حق میں آواز بلند کرتا ہے، تو یہ کتنا عظیم اور مقام بلند ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب ہمیں ملتا ہے سورہ مبارکہ بقرہ 144 میں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ لوگ جو ہیں وہ جس انداز میں بھی اب گفتگو کرتے ہیں کہ آپ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو پروردگار عالم قبلہ کو تبدیل فرما کے فرماتا ہے ترضاہا، تیری رضا کے لیے، تو راضی ہو جائے۔ اور آپ دیکھیے کہ حتیٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ سورہ ضحیٰ میں ملتا ہے کہ قیامت میں اتنی شفاعت ملے گی کہ یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کچھ ہمیں انسان سوچ نہیں سکتا ہے، شاید ہماری درک اور سوچ اور سمجھ کم ہے، چھوٹی ہے، کہ پہنچ نہیں سکتی وہاں تک کہ جہاں تک مقام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور دیگر انبیاء کے حوالے سے ظاہر ہے کہ وہ ایک قوم کے نبی تھے، ایک محدود مدت تک کے لیے رہنمائی فرماتے ہیں۔ خداوند متعال حضرت موسیٰ علیہ نبینا وآلہ وآلہ السلام سے فرماتا ہے اخرج قومک من الظلمات، اے موسیٰ اپنی قوم کو ظلمات سے خارج کر دے، یعنی جہل سے، تفرقہ، شرک و انحراف کی ظلمات سے خارج کرو، نکالو۔ جبکہ پیغمبر گرامی اسلام سے نہ فرمایا کہ اخرج، بلکہ فرمایا لتخرج الناس من الظلمات، اس لیے کیوں نبی مبعوث ہوئے؟ تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ ظلمات سے نکالیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ لوگ قیامت تک کے لیے، اور جب تک یہ دنیا قائم ہے، تو نبی مکرم اسلام اپنی اس رسالت اور نبوت کے حوالے سے، اور جو ہم نے شروع میں عرض کیا کہ خاتم النبیین، یعنی تمام کمالات ختم ہیں نبی مکرم اسلام پر، تو یقیناً باقی حوالوں سے بھی، صرف صفات کے حوالے سے نہیں، معجزات کے حوالے سے بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر باقی انبیاء اپنے اپنے زمانے میں کوئی ایک خاص معجزہ رکھتے ہیں، تو پیغمبر گرامی اسلام صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے پاس وہ تمام کمالات، وہ تمام معجزے اپنے زمانے میں موجود رہے۔ اور اسی طرح سے جو ہم مختلف بیانات میں سے ایک بیان جو قرآن مبین میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سورہ مبارکہ انبیاء آیت نمبر 107 میں، کہ کیا ملتا ہے پیغام کہ اے نبی تو صرف تو رحمت ہے۔ کس کے لیے رحمت ہے؟ صرف لوگوں کے لیے رحمت ہے؟ نہیں، للعالمین، یعنی ساری دنیا، سارے جہانوں کے لیے۔ معلوم نہیں کہ کتنے عالم اس دنیا میں ہوں، سارے جہانوں کے لیے، عالمین کے لیے رحمت ہے، ہر چیز کے لیے نبی مکرم اسلام رحمت ہے۔ اور عرض کیا کہ ہر نبی نے اپنے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر انبیاء نے کیا ہوا کہ ان اقوام کا حال کیسا ہوا، لیکن کس قدر رحمت للعالمین، کہ لوگوں کو کسی صورت نہیں چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ تباہ ہوں، وہ برباد ہوں، وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں برائی اور دلدل میں دھنسیں اور حتیٰ جہنم میں جائیں۔
آپ یہ دیکھیے کہ جب بھی بات ہوئی تو یہ کہا کہ پروردگارہ میری قوم، اور اس قدر اپنی ملت کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اس قدر ان افراد کے لیے کہ چاہا کہ شفاعت کا حق ملے، اور نہ فقط نبی مکرم اسلام بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کو بھی یہ مقام حاصل ہے کہ انشاءاللہ وہ افراد کے جو غلطی کوتاہی کرتے ہیں لیکن ان کے اندر کچھ موجود ہوتا ہے، یقیناً ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ نبی تو ہمارے لیے اس قدر چاہیں کہ ہم جہنم میں نہ جائیں اور ہم جو ہیں وہ سیدھے راستے پر رہیں اور تباہی اور بربادی کا راستہ اختیار نہ کریں، تو پھر ہمارا کیا کام بنتا ہے اور ہمارا کیا کردار بننا چاہیے، اور کس طرح سے ہمیں چاہیے کہ آپ کی سیرت طیبہ کو صرف پڑھیں، صرف سنیں، صرف گفتگو کریں، صرف میلاد برپا کریں، صرف ان صفات کا ذکر کریں، یا واقعی عمل کی کشتی پر بھی سوار ہوں۔ یہاں پر میں مطلب بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بہترین انداز میں پیغمبر اسلام کی شان کو بیان کیا جاتا ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن وہی کردار جس کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے، وہی روایات جو ہم سنتے ہیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ عبودیت میں نمبر 1 تھے یہ سب ہستیاں جو ہیں، بالا ترین مرتبے اور مقام پر تھے، اللہ تبارک تعالیٰ کے خالص افراد تھے اور اس کے سامنے سر جھکاتے تھے، اور یہ تمام انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہمیں ملتا ہے اس قدر خالص انداز میں عمل کرتے تھے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی جنت جو ہے، جن کی مشتاق دکھائی دیتی ہے، تو جب یہ افراد اس طرح سے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکاتے ہیں، تو پھر میں دوبارہ عرض کرنا چاہوں گی، تو پھر ہمیں تو پتہ نہیں کس مقام تک جا کر اس کی عبودیت کرنی چاہیے، کہ یقیناً اہم ہیں یہ سب چیزیں، کہ ضرورت ہے اس امر کی کہ نبی مکرم اسلام صلوات اللہ وسلامہ علیہ کا اخلاق، آپ کی گفتگو، آپ کی مسکراہٹ، لوگوں سے بات کرنا، عبادت کرنا، آپ دیکھیے کہ صفائی ستھرائی کے مسائل ہیں، حکومت کرنے کے مسائل ہیں، جنگ کے مسائل ہیں، کس طرح سے آپ کی گھریلو زندگی کیسی تھی، اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح سے آپ کا برتاؤ رہا، بیٹی کے ساتھ کس انداز میں جو ہے وہ حسین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، یعنی مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ لمحہ لمحہ زندگی کا درس ہے، لمحہ لمحہ زندگی کا انسان کو بیداری کا درس دیتا ہے، انسان کو غفلت سے جگانے کے لیے ہے۔ کس قدر عظیم انسان، کس قدر عظیم ہستی ہیں کہ اس انداز میں کہ کبھی بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا دل دکھایا ہو، کبھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے حق میں جو ہے یہ چیز اچھی نہیں تھی اور یہ انجام دی ہو۔ آپ یہ دیکھیے کہ وہ تصورات جو عام افراد، ایسے افراد کے جو آپ کے فضائل اور آپ کے مقام سے بہرہ مند نہیں ہیں، ایسی گفتگو کر جاتے ہیں کہ احساس ہوتا ہے کہ یہ کہاں پر ہیں اور کس انداز میں نبی مکرم اسلام کی زندگی پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ یہ وہ ہادی ہیں کہ جو ہرگز جن کی زندگی میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی نہ دکھائی دے سکتی ہے، نہ ہے، اور انشاءاللہ پروردگار عالم سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جیسے ہادی اس نے دیے ہیں اسی طرح سے ہمیں بھی ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ، اور ہم سب کی دنیا اور ہم سب کی آخرت بخیر ہو، اور انشاءاللہ ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہم عاقبت بخیر بن سکیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے تک کے لیے ہم اجازت چاہیں گے، اگر اللہ نے چاہا تو پھر نیا پروگرام لے کر حاضر خدمت ہوں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔